حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بندہ کہا۔ ایک بات یاد رکھنا، جب بھی نبی کے کسی محتمم بالشان کام کا اللہ ذکر کرے گا، یا اللہ رب العزت نے کہیں نبی کے بہت ہی ایک بڑے کام کے ساتھ تعارف کروانا ہوتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ لفظ عبد ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں معراج کتنا بڑا معجزہ ہے نبی کا، اور کتنا بڑا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا، تو وہاں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی۔ یہاں قرآن نازل ہوا تو اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اس میں شک ہے اور یہ جو کتاب نازل کی ہے صحیح نہیں ہے، تو میں نے اپنے جو بندے پہ نازل کی ہے تو تم اس قرآن جیسی ایک صورت لاؤ۔ یہاں بھی جب قرآن، چونکہ قرآن کا نزول یہ نبی کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور نبی کی بہت بڑی شان ہے، یہ اتنا بڑا کلام جو کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا سوائے ہمارے نبی کے، تو وہاں بھی تعارف اللہ نے عبد کے ساتھ کیا، نہ نبی ذکر کیا نہ رسول کہا، بلکہ کہا عبد۔ اور جب پوری انسانیت کی کامیابی کے لیے ایک جملے کا اللہ رب العزت نے کہا کہ جی یہ پڑھے گا کوئی تو جنت میں جائے گا، تو وہ کلمہ ہے، اور اس میں بھی عبد کا ذکر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بعض لوگوں کو جب یہ کہا جائے کہ نبی اللہ کے بندے ہیں تو بڑی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے، یار یہ تو تم لوگ شان گھٹا رہے ہو، یہ اللہ کے نبی کی شان گھٹا رہا ہے۔ عیسائیوں کے سامنے جب حضرت عیسیٰ کو بندہ کہا جاتا تھا تو عیسائیوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، کہتے تھے اللہ کا بندہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ حضرت عیسیٰ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی جب انہیں اللہ کا بندہ کوئی کہے، جب حضرت عیسیٰ کو کوئی نہیں ہوتی تھی تو تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ لا تطرونی کما طرت النصارى، مجھے میری محبت میں اتنا نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا۔ انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ یہاں بھی بندے کا لفظ ذکر کیا ہے، تو بندگی اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ بندہ اگر کوئی واقعی بندہ بن جائے تو اس سے بڑا کمال کوئی نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دن کے ٹائم ایک بزرگ اپنے سر پہ چراغ لے کے گھوم رہا تھا، ایک مجذوب تھے، تو ان کو کسی نے کہا بھائی سورج نکلا ہوا ہے اور آپ سر پہ چراغ لے کے کس کو ڈھونڈ رہے ہو سورج کی روشنی میں؟ تو کہنے لگے میں بندے کو ڈھونڈ رہا، کوئی بندہ مجھے نہیں نظر آ رہا۔ تو کہا یہ اتنے سارے کیا ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے بندوں کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن حقیقی بندے نہیں ہیں۔ بندگی کوئی اور ہی نعمت ہے، بندگی کوئی اور ہی شان ہے، وہ والے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ یعنی یہ تو سارے اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے جانور مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے بندگی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ اگر کسی کو نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی یہ مقام عطا فرمائے کہ بندگی کا معنی کہ ہر وقت ایک بندہ اللہ کی عبادت میں رہے، یہ اس کو مقام بندگی مل گئی ہے۔ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت توجہ اللہ کی طرف، یہ بندگی ہے۔